نساء آیت نمبر 43 سے آج کا ہمارا درس شروع ہو رہا ہے۔ اسلام میں ابتداءً شراب سے بیزاری کے لیے، شراب سے روکنے کے لیے پہلے سورہ بقرہ میں یہ حکم ہوا کہ اس کے فائدے سے زیادہ اس کا نقصان ہے۔ اب یہ پہلا سبق تھا، پہلی ڈوز تھی، کیونکہ معاشرہ ایسا تھا جس میں شراب عام تھی، ہر کوئی شراب کا رسیہ تھا چند ایک کے سوا۔ یعنی روایت میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں شراب نہیں پی تھی، تو چند ہستیوں کے علاوہ باقی شراب عام تھی۔ اب ایک دم یہ اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی، پہلے یہ بیان ہوا کہ اس کے فائدے سے زیادہ اس کا نقصان ہے۔ دوسرا حکم یہاں پر آیت نمبر 43 میں بیان ہوا۔ اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ کچھ مسلمانوں نے کھانا کھایا، کھانے میں وہ شراب بھی تھی، وہ بھی پی لی، کیونکہ ابھی حرام تو ہوئی نہیں ہے، پی لی۔ نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اب وہ ہوش ہی نہیں تھا یا حواس پوری طرح قائم نہیں تھے، تو نماز میں خطا ہو گئی۔ پڑھنا کیا تھا، پڑھ کچھ دیا، کہنا کچھ اور تھا تو کہہ کچھ اور دیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو دوسرا حکم یہ بیان ہوا۔ اب یہ پہلے حکم کی نسبت سخت حکم تھا، اب اس میں شراب کی اور زیادہ نفرت ڈال دی گئی، اور ہر نشہ آور چیز اس میں شامل ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہوگے تو تم جو تمہاری اعلیٰ ترین عبادت ہے، جو تمہارے لیے انسانیت کی معراج ہے، تم اس سے محروم ہو جاؤ گے، تم نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہو، اس قابل نہیں ہو کہ تم نماز پڑھ سکو۔ تو یہ دوسرا حکم تھا۔ اس کے بعد پھر تیسرا حکم نازل ہوا، اور اس میں فجتنبوا کا حکم آ گیا کہ اس کو چھوڑ دو۔ اور جب یہ حکم نازل ہوا تو پھر صحابہ کرام نے، اگر کسی نے پی تھی تو اس نے بھی نکال دی، الٹی کر دی، قے کر دی۔ کسی کے سامنے برتن پڑا تھا، اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ گھر میں مٹکا پڑا تھا، پرانی سے پرانی شراب اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ جن برتنوں میں کبھی شراب پیتے تو ان برتنوں کو بھی توڑ دیا کہ برتن دیکھ کر ہمیں اس کی یاد نہ آئے۔ تو یہ دوسرا حکم تھا۔ اور یہاں پر ایک بات تو یہ بیان ہوئی کہ جب تم نماز پڑھو حالت نشہ میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں پتا تو ہو تم کہہ کیا رہے ہو۔ تو یہ انہیں کہا گیا تھا کہ نشے کی حالت میں جنہوں نے نماز پڑھی، لیکن یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نشے سے بچائے، اپنا کرم رکھے، ایسی بری صحبتوں سے بھی بچائے۔ لیکن حتی تعلموا ما تقولون کا حکم سب کے لیے عام ہے۔ جو بالکل بقائمی ہوش و حواس نماز پڑھتا ہے، یہ اس کے لیے بھی حکم ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم کہہ کیا رہے ہو۔ آج ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے ایک مبلغ، ان سے میری ملاقات ہوئی تو وہ اپنے تجربات بتا رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے ایک صاحب، ان کو ہم جب دعائے قنوت ہم نے سکھائی اور اس کی تصحیح کروائی، تو وہ جہاں کہنا تھا کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرا کفر نہیں کرتے، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے، وہ اس کا الٹ پڑھ رہے تھے، وَنَكْفُرُكَ وَلَا نَشْكُرُ، یعنی ہم تیرا کفر کرتے ہیں، ہم تیرا شکر نہیں کرتے۔ تو کہتا جب ہم نے ان کو بتایا یہ تو آپ غلط پڑھ رہے ہیں، وہ رونے لگ گئے کہ یار میں تو بچپن سے ایسے ہی پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں سورہ فاتحہ شریف آپ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آپ سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو اس کے الفاظ یاد ہو جاتے ہیں، اور بھی قرآن کی صورتیں آپ سنتے رہتے ہیں، مختلف مقامات پر تلاوت ہوتی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو کہیں نماز کی تلاوت نہیں ہوتی، نماز میں جو ہم ثنا پڑھتے ہیں اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اچھا درود ابراہیمی ہے، وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی سے پہلے جو ہے التحیات پہ جو ہم پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ آپ تلاوت اس کی نہیں سنتے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اس کی بھی اکثر تلاوت ہو جاتی ہے نماز میں، قرآن کی آیات ہے نا یہ۔
تو اس میں بھی عام طور پر خطا کم ہوتی ہے. میرا تجربہ یہ ہے ثنا میں لوگ بہت زیادہ خطا کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اس کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں وتبارک اسمک، وتا معنی چینج ہو جاتا ہے. وتعالی جدک، اس کو لوگ پڑھ لیتے ہیں وتعالی جدک. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں ایک تو لفظ کا نہیں پتا، دوسرا اس کے معنی کا نہیں پتا. ہم رب کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس کو کیا کہہ رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے کئی بار یہ اس کو ریوائز کیا ہے، اس کو دہرایا ہے. آج سے پھر ہم میں نے جب یہ پڑھا تو میرے دل میں خیال ہے اس کو پھر ہم دہرا لیں. تو انشاءاللہ ہم نماز کے بعد جب درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ثنا جو ہے پہلا حصہ سبحانک اللہم، اس کو ریوائز کریں گے، اس کی غلطیاں ٹھیک کریں گے اور اس کا معنی یاد کریں گے کہ اس میں ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اس کو کیا عرض کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. سبحانک اللہ کا معنی کیا ہے، وتعالی جدک کا کیا ہے اس کا معنی. تو انشاءاللہ آج اس کے بعد درود شریف کی محفل کے بعد یہ پڑھیں گے تھوڑی دیر کے لیے، 10-15 منٹ کے لیے انشاءاللہ. تو یہاں فرمایا اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم یہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. حتیٰ کہ تم یہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم مسافر ہو حتیٰ کہ تم غسل کر لو. یعنی جب حالت جنابت ہے، جنابت کا مطلب غسل ٹوٹا ہے، تو جب غسل ٹوٹا ہوا ہو تب بھی تم نماز نہیں پڑھ سکتے یہاں تک کہ تم غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تم سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آیا ہے، واش روم سے ہو کر آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہے. اب یہ جتنی بھی کنڈیشنز بیان ہوئی، پہلی چیز بیان ہوئی اگر تم مریض ہو، یا تم سفر میں ہو، یا تم قضائے حاجت سے آئے ہو، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہے یعنی ہم بستری کی ہے. فلم تجدوا ماء، اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے. اب ان چیزوں میں دونوں طرح کی ناپاکی بیان ہو گئی. ایک ہوتی حد سے اصغر چھوٹی ناپاکی، اور ایک ہوتی حد سے اکبر بڑی ناپاکی. چھوٹی ناپاکی کا مطلب ہے بے وضو ہونا، اور بڑی ناپاکی کا مطلب ہے بے غسل ہونا. اگر کسی کا غسل ٹوٹا ہے تو اس کو ہم کہیں گے بڑی ناپاکی، حد سے اکبر اس کو عربی میں کہا جاتا ہے. اور اگر کسی کا وضو ٹوٹا ہے تو ہم کہیں گے چھوٹی ناپاکی لاحق ہے، حد سے اصغر اس کو کہا جاتا ہے. تو غسل ٹوٹا ہو یا وضو ٹوٹا ہو اور انسان وضو کرنے پر یا غسل کرنے پر قادر نہ ہو. کیسے قادر نہیں ہے؟ کہ پانی نہیں ہے اس کے پاس، اور دور دور تک پانی نہیں ہے، 1 میل تک تقریباً پانی میسر نہیں ہے. ایسی صورت بن گئی خدا نخواستہ، یا پانی تو ہے لیکن پانی استعمال نہیں کر سکتا، مریض ہے، اگر نہائے گا تو خدا نخواستہ اس کا کوئی عضو ضائع ہو جائے گا یا فوت ہو جائے گا، ایسی کنڈیشن ہے. یا پانی تو باہر پڑا ہوا ہے لیکن باہر کو دشمن ہے، جان کا خوف ہے، درندہ ہے. صورتحال ایسی ہے کہ اگر باہر پانی کے لیے وضو یا غسل کے پانی لینے کے لیے جائے تو مر جائے گا. یا پانی ہے اس کے پاس لیکن بہت تھوڑا ہے، سفر میں ہے، تھوڑا سا پانی ہے، وہ پینے کے لیے ہے. اگر اس پانی سے وضو یا غسل کر لے گا تو پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہوگا، تو اب بھی جان کو نقصان ہے. تو ایسی صورتیں جن میں انسان پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، تو پھر اس امت کو، صرف اس امت کو یہ انعام ملا ہے، یہ اور کسی امت میں نہیں تھا، اس امت کو یہ انعام ملا ہے. فرمایا پھر تم تیمم کر لو. اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں میں حضور کے ساتھ سفر پر تھی، صحابہ کرام بھی تھے، تو ایک جگہ پڑا ہوا تو ان کا ہار تھا وہ ٹوٹ کر گر گیا. اب ہار گر گیا تو ملا نہیں، تلاش کرنے لگے ہار کو، تلاش کرتے کرتے ٹائم گزر گیا، فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. اب ٹائم گزر رہا تھا تو ہار کو بھی تلاش کرنا تھا. سرکار کریم علیہ السلام بھی رکے ہیں، صحابہ بھی رکے ہیں، اب پانی بھی نہیں ہے وضو کرنے کے لیے. تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر پانی نہیں ہے تو پھر تم تیمم کر لو. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جب صحابہ کے پاس پانی نہیں تھا اور ٹائم گزر رہا تھا نماز کا، نماز قضا ہو رہی تھی، اور وہاں رکنے کا سبب کیا تھا؟ ام المؤمنین کا ہار ٹوٹنا. تو اس کا مطلب یہ ہے اصل سبب تو ام المؤمنین ہے نا، ان کی وجہ سے اللہ کریم نے یہ عنایت فرمائی، ساری امت کے لیے آسانی ہو گئی.
تو اب یہاں پر حکم ہوا اگر ایسی صورت ہو تم وضو نہیں کر سکتے یا غسل نہیں کر سکتے تو پھر تم تیمم کر لو. اب تیمم کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لو. تو تیمم میں 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز ارادہ کرنا ہے کہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں. فتیمموا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. تو ارادہ کرنا ہے پاک مٹی سے پاکیزگی حاصل کرنے کا. جب تک پانی کے استعمال پر ہم قادر نہیں ہیں تو ہمارا تیمم چلے گا. تو پہلی چیز ارادہ کرنا. دوسری چیز، ہم نے مٹی پر پہلی ضرب لگانی. ایک ضرب لگائی، ایسے ہاتھ آپ نے رکھا مٹی پر، ہاتھوں کو جھاڑ لیں. ساری مٹی اٹھا کے چہرے پہ لگانے کی ضرورت نہیں، ایسے آپ نے لگائی، ہاتھوں کو جھاڑ لیں. اب چہرے پہ ہاتھوں کو پھیر لیں. تو اب ایک ضرب ہو گئی. پہلا کیا تھا؟ ارادہ. اور دوسری چیز یہ پہلی ضرب مٹی پر لگا کر چہرے پہ پھیر لینا. اور تیسری چیز لاسٹ، پھر ایسے ضرب لگانی، ہاتھوں کو جھاڑ لیں. اب بازو جو ہیں کوہنیوں سمیت، کوہنیاں بھی اس میں شامل ہونی چاہیے، کوہنیوں سمیت بازوؤں پر آپ ان ہاتھوں کو پھیر لیں تو یہ تیمم مکمل ہو گیا. بس یہی چیز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ اس میں کلی ہے، نہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، نہ سر کا کچھ ہے، نہ پیروں کا کچھ ہے. پہلے نیت کرنی ہے تیمم کی، اور پھر ہم نے مٹی کے اوپر ضرب لگا کر ہاتھوں کو جھاڑ کر چہرے پہ پھیر لینا ہے، اور پھر دوسری ضرب لگا کر ہاتھوں کو جھاڑ کر بازوؤں کو کوہنی سمیت پھیر لینا ہے. یہ تیمم ہمارا مکمل ہو گیا. اب یہ تیمم اس وقت تک رہے گا جب تک ہمارے پاس پانی نہیں آ جاتا، یا ہم پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہو جاتے، یا کوئی ایسا کام ہم سے نہیں ہوتا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل ٹوٹ جاتا ہے. تو جب دوبارہ کوئی ایسا کام ہوگا تو پھر دوبارہ تیمم کر لیا جائے گا. اچھا یہ بھی نوٹ کرتے جائیں، تیمم کس چیز پر ہوگا؟ صرف مٹی پر نہیں ہے، ہر جنس زمین پر ہوگا تیمم. اب ہماری جو یہاں کی زمین کی جنس ہے وہ مٹی ہے. بہت سارے علاقوں میں زمین ہوتی ہے ریت کی، وہاں ریت ہوتی، مٹی نہیں ہوتی، تو ریت بھی زمین کی جنس ہے. اور بہت سارے علاقوں میں جو زمین ہے وہ ہے پتھر کی، تو پتھر پر بھی تیمم ہو سکتا ہے. کہیں ہماری مٹی جو ہے اس میں دوسرے کلرز کی آمیزش ہوتی ہے جس کو ہم گاچی کہتے ہیں، تو یہ بھی زمین کی جنس ہے. تو جنس زمین جو بھی ہے، جنس زمین، اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں. ماربل جو ہے یہ جنس زمین ہے، ماربل بالکل صاف شفاف دھلا ہوا ہے، تو اس پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. کچھ جو مریض لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، ماربل کا چھوٹا سا ٹکڑا، ماربل جو ہم دیواروں پر یا فرش پر لگاتے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا پیس لے کر رکھ لیتے ہیں، اس کے اوپر تیمم کر لیتے ہیں، تو یہ جائز ہے. تو یہ جنس زمین مٹی بھی ہوگی، ریت بھی ہو گئی، گاچی ہو گئی اور ماربل ہو گیا، ان سب پر تیمم ہو سکتا ہے. لکڑی جنس زمین نہیں ہے، یہ زمین کی پیداوار ہے، اس کے اوپر تیمم نہیں ہو سکتا. پلاسٹک زمین کی جنس نہیں ہے، اس پر تیمم نہیں ہو سکتا. ہاں لکڑی ہے، پلاسٹک ہے، کپڑا ہے، کچھ بھی ہے، اس کے اوپر کوئی جنس زمین پڑی ہوئی ہے، مثلا ڈسٹ پڑی ہوئی ہے. آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اب ٹرین کی جو سیٹس ہیں وہ تو ریگزین کی ہیں نا، لیکن کبھی کبھی ڈسٹ ان کے اوپر پڑی ہوتی ہے، تو ڈسٹ جو ہے وہ جنس زمین ہے، تو اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں، ریگزین پر نہیں آپ تیمم کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں مسائل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ ایک انعام ہے جو امت محمدیہ پر ہے. پہلے کسی امت کے لیے یہ الاؤ نہیں تھا، غسل ہی تھا، دھونا ہی تھا، بلکہ دھونے میں بھی سخت ترین شرائط تھی پاک کرنے کے لیے. اور امت محمدیہ کو یہ انعام ملا ہے کہ دھونے میں بھی آسانی ہے. کپڑا جیسی مرضی ناپاکی لگی ہے، نجاست لگی ہے، 3 بار دھو لو گے بالکل پاک ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کو جلاؤ اس حصے کو یا اس کو کاٹو پھر پاک ہوگا، دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. اور پانی میسر نہیں ہے اور جسم کو پاک کرنا ہے تو تیمم کرنے سے پاک ہو جائے گا. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ نہایت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. اس سے آگے یہود کا ذکر ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا، وہ خود بھی گمراہی خریدتے ہیں اور تم کو بھی راستہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. اس سے مراد یہود ہیں جن کو آسمانی کتاب دی گئی، تورات ان پر نازل ہوئی، عظیم الشان کتاب ان پر نازل ہوئی. تو کتاب کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے رہنمائی لی جائے، گمراہی سے بچا جائے. لیکن وہ خود بھی گمراہ ہیں اور تمہیں بھی گمراہ کر رہے ہیں. اس دور میں بھی کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں. ان کے ہاں ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کر لیا جائے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حربہ استعمال کریں اور ہر حربے کے ذریعے اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ وہ جب غلط ہو کر ہر حربہ، ہر جائز حربہ، وہ تو جائز و ناجائز کا ان کے ہاں تو کوئی معیار ہی نہیں ہے، وہ غلط ہو کر ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں تو ہم صحیح ہو کر جائز حربے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے آج کے دور میں اپنی بہتری کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، اپنے اعزاء اقربا، اہل پاکستان، اہل اسلام کی اصلاح کے لیے جو بھی ہمارے پاس طریقہ ہے اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پھیلاتے رہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تمہارا کافی کارساز ہے۔ وکفی باللہ ولیا، اللہ تمہارا کافی کارساز ہے، تمہیں کفایت ہو جائے گی، تم اس کے راستے پر چلو صحیح، جتنے مرضی بڑے دشمن ہیں تمہارے، جتنے مرضی ان کے پاس ہتھیار ہیں، سورسز ہیں، اگر تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا، تو پھر تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی مددگار ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور آپ سے کہتے ہیں سنیے آپ نہ سنائے گئے ہوں، اور اپنی زبانیں مروڑ کر دین میں تانا زنی کرتے ہوئے راعنا کہتے ہیں۔ تو یہود کا ایک طریقہ یہ تھا، پہلے پارے میں بیان ہوا کہ حق کو باطل سے مکس کر دیتے ہیں، یہ یہود کا طریقہ، حق اور باطل کو مکس کر دینا، زبان کو مروڑتے ہوئے تھوڑا سا چینج کر کے معنی تبدیل کر دینا۔ مثلا انہیں کہنا یہ چاہیے تھا، جب کتاب ان پر نازل ہوئی، کتاب ان کو دی گئی، تو کہنا یہ چاہیے تھا سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی۔ تو سمعنا کہتے نا اونچی آواز سے، سمعنا کہہ کے اطعنا کی بجائے کہتے عصینا، عصینا کو آہستہ سے کہہ دیتے، آخر میں تو نہ ہی آئے گا نا، اطعنا کے آخر میں بھی نہ ہے، عصینا کے آخر میں بھی نہ ہے، تو لفظ تھوڑا سا ملتے جلتے ہیں نا۔ تو سمعنا و اطعنا کی بجائے کہتے سمعنا و عصینا، زبان کو تھوڑا سا مروڑ کر یا آواز کو تھوڑا سا چینج کر کے کہ سننے والے کو دھوکہ لگے، وہ یہی سمجھے اطعنا کہا ہے، لیکن اطعنا کا مطلب ہے ہم نے اطاعت کی، اور عصینا کا مطلب ہے ہم نے نافرمانی کی، سن لیا لیکن نہیں مانیں گے، سن لیا لیکن عمل نہیں کریں گے۔ حضور کی بارگاہ میں آتے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ارشاد فرماتے تو وہ کہتے واسمع غیر مسمع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے آپ ہماری بات سنیے، اور ساتھ ہی آہستہ سے کہتے غیر مسمع، آپ نہ سنائے گئے ہوں، یہاں بھی زبان مروڑ دیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے کی کوشش کرتے۔ صحابہ کرام جب حضور سے گفتگو کرتے کسی بات کی سمجھ نہ لگتی تو کہتے حضور اس کو دہرا دیں، ریپیٹ کر دیں، تو یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے وہ لفظ بولتے راعنا، اس کا مطلب ہے ہم پر رعایت کریں، یعنی دہرا دیں۔ تو صحابہ کہتے راعنا، تو یہ راعنا کہتے لیکن دل میں بے ادبی ہوتی اور تھوڑا سا عین کو تھوڑا سا کھینچ دیتے، راعینا کہہ دیتے، راعینا، سننے والے کو یہ لگے راعینا کیا ہے، لیکن کہہ یہ راعینا کہہ رہے ہوتے، اور راعینا کا چرواہے کو کہا جاتا ہے۔ تو سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے یہ توہین والا انداز اپناتے، صحیح لفظوں کو بولتے ہوئے تھوڑا سا اس میں چینج لے آتے، کبھی لفظ میں چینج لاتے، کبھی دل میں وہ چینج والا معنی رکھتے، تو اس طرح یہ توہین کرتے۔ تو یہود کا بہت بڑا عیب بیان ہوا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، انہیں چاہیے تھا وہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور انہیں کہنا چاہیے تھا وَاسْمَعْ، آپ ہماری بات سنیں، اور راعینا کہنے کی بجائے انہیں کہنا چاہیے تھا انظرنا، ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ یہ صحابہ کو بھی حضور نے حکم فرمایا، پہلے پارے میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے راعنا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا، ہم پر نظر کرم فرمائے۔ اسی سے بنا نا یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہم پر نظر کرم فرمائے، ہمارے حال پر نظر فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ ایسے کہتے، اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور آپ ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر کرم فرمائیں، تو یہ ان کے لیے بہتر اور درست ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت فرمائی ہے،
سو ان میں سے کم لوگ ہی ایمان لائیں گے۔ ان کے کفر کے سبب اللہ نے بھی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، درآں حال یہ کہ وہ اس اصل کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم بعض چہروں کے نقوش مٹا دیں، پھر ان کو ان کی پیٹھ کی جانب پھیر دیں، یا ہم ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتہ کے دن والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ یہاں اہل کتاب سے کہا گیا کتاب کو مان لو، جو قرآن نازل ہوا اس پر عمل کر لو، اس سے پہلے کہ چہروں کو بگاڑ دیا جائے، اس سے پہلے کہ تم پر ویسا عذاب آ جائے جیسے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والوں پر عذاب آیا تھا، ان کو بندر و خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ تو اہل کتاب اس کتاب کو، قرآن کو مان لو۔ تو اگر انہیں حکم ہے تو ہمیں بھی تو حکم ہے نا۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں چہروں کو بگاڑنے کا معنی یہ ہے کہ کتاب کو مان لو، یا دنیا میں چہرہ بگڑ جائے گا یا آخرت میں بگڑ جائے گا۔ دنیا میں اگر بچ گئے نا، کتاب کا انکار کرتے رہے، تو پھر آخرت میں چہرہ بگڑ جائے گا اور پیچھے کی طرف چہروں کو پھیر دیا جائے گا قیامت کے دن، جو کتاب کو نہیں مانیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے کا مسئلہ تھوڑا سا لمبا ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔